الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظہر کے بعد سے لے کر اس وقت تک اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اور ارشادات آپ تمامی مرد و خواتین نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس پر کما حقہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ گوا کی سرزمین پر یہ سنی دعوت اسلامی کا روح پرور عظیم الشان سنی اجتماع بس یوں ہی افراد کی بھیڑ بھاڑ کے لیے شاید منعقد کیا گیا ہو، اور آنے کے بعد پتہ نہیں ہماری سوئی ہوئی قسمت بیدار بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم کسی فائدے سے بہرہ مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ اس اجتماع میں آنے کا اللہ عز و جل کس طریقے سے آپ کو دونوں جہاں میں فائدہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت یہ حصول علم کی محفل ہے، دین سیکھنے کی محفل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی محفل ہے۔ اس اجتماع کے انعقاد کی غرض و غایت یہی ہے کہ وہ مسلمان جو دین کی اعلیٰ قدروں سے ناآشنا ہیں اور دین کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں، انہیں بتایا جائے کہ دین تم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور تمہاری دینی ذمہ داری کیا ہے، اور دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ
تمہیں اپنے اندر کیوں پیدا کرنا چاہیے اور تم کس حد تک جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہو. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں بظاہر اس محفل میں بیٹھنے والا انسان ٹاٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بظاہر اس محفل میں بیٹھنے والا انسان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے سرمایہ دار اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اس قسم کے کھلے ہوئے میدان کے اجتماع کو جب دیکھتے ہیں تو کبھی یہ تاثر قائم کر کے جاتے ہیں کہ غربت و افلاس کی چکی میں پیسے جانے والے یہ مسلمان بیچارے چٹائی پر بیٹھ کر، ٹاٹ پر بیٹھ کر یہ دین سیکھتے ہیں، یہ بھلا کیا انقلاب لا سکیں گے اور ان کی زندگی سے کیا فائدہ قوم کو پہنچ سکے گا. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت کی کیاریوں سے نکلو تو پھول چن لیا کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس محفل میں علم سکھایا جاتا ہو وہ جنت کی کیاری ہے. تو بظاہر آپ ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ جنت کی کیاریوں کا لطف اٹھا رہے ہیں اور جنت کی کیاریوں کے پھول کو چن رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ اپنے دین کو سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سیکھے، اسلام کی اعلیٰ قدروں سے واقفیت حاصل کرے، روزمرہ کے معمولات کے حوالے سے اسلام کے بارے میں جانے اور اسلام اس سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کے حوالے سے وہ محنت و مشقت کرے اور اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرے، تو اس قوم کی پوزیشن یہ تھی کہ چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی. اور جب سے امت مسلمہ کا مزاج بدلا ہے، سوچ بدلی ہے، افکار و نظریات بدلے ہیں اور دین کے علم کے سیکھنے کا جذبہ سرد پڑتا گیا، تو آج کیفیت یہ ہوئی کہ یہ قوم زوال پذیر بھی ہو گئی، برائیوں کے راستے پر بھی چلنے لگی، بد کرداریوں کے دروازے پر دستک بھی دینے لگی، آوارگی کے راستے پر چلنے بھی لگی، بھٹکنے بھی لگی. جب تک اس قوم کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، اپنے نبی کا پیغام سیکھیں گے، اسلام کو سیکھیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصول کو سیکھیں گے، تو اس کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلیاں اور انقلاب آئے گا. لیکن مسلمانوں نے اس جذبے کو جب سرد کر دیا، آج زمانے کی ٹھوکروں میں ہے. جو کوئی چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، امت مسلمہ کو ٹھوکر کے اندر اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کی تھوڑی سی ذہنی تطہیر کرتے ہوئے اور قلب کا تزکیہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اے اس اجتماع میں آنے والے مرد و خواتین، بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دل کے نہا خانے کے اندر میری گفتگو کو جگہ دینے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے میں بیٹھ جائے اور دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو پسے پشت رکھ دیا، جس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پسے پشت رکھ دیا، جس طریقے سے زندگی گزارنے کے بہت سارے معاملات کے اندر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری ترک کر دی. ایک معاملہ نہیں بلکہ آپ ساری زندگی کے ڈھانچے کو اٹھا کر کے دیکھ لو، پورا ڈھانچہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے اور زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اسلام سے متصادم نظر آتا ہے.
اسلام کے خلاف نظر آتا ہے. کلمہ تو ہم ضرور پڑھتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں, اللہ کو رب العزت بھی مانتے ہیں, رب العالمین بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جس پروردگار جل جلالہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول عطا فرمائے, قانون حیات عطا فرمایا, ہم نے اس سے اپنی زندگی کو دور کر کے اپنی زندگی کو طبیعت کی غلامی کی طرف ڈھکیل دیا. من جو چاہتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں, طبیعت جو چاہتی ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں, اور انہی چیزوں نے آج تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہمیں لا کر کے کھڑا کر دیا. آج امت مسلمہ کا دانشور طبقہ امت مسلمہ کو اٹھانا چاہتا ہے, اور کرب و اضطراب کی وادیوں میں بھٹکنے والا مسلمان کرب و اضطراب کی وادیوں سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے قراری دور کیسے ہو, یہ بے چینی دور کیسے ہو, یہ پریشانی کے بادل چھٹیں کیسے, یہ مصیبت جو انگڑائیاں لے رہی ہے یہ مصیبت ہم سے دور کیسے ہو. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج یہ ہم رسول اعظم تاجدار کائنات ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ غربت کی چکی میں پیسے جانے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سرکار نے کیسا تراشا, کہ اس تراشنے کے بعد وہی صحابہ جنہیں مکے میں اپنے گھر میں سر چھپانا دشوار تھا, وقت کی طاغوتی طاقتیں ان کے قدموں میں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور ان کے پیروں کا بوسہ دیتی نظر آتی ہیں. وہ کون سی خوبیاں آقا نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دی تھیں, وہ کون سی صلاحیتیں آقا کریم نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دی تھیں, جس کی بنیاد پر قلیل مدت کے اندر دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا پرچم لہلہاتا ہوا نظر آنے لگ گیا تھا. اے رسول اعظم کے دیوانوں, آج تبلیغ اسلام کا کام مختلف جماعتیں کر رہی ہیں, مختلف تحریکیں کر رہی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, مسلمان کی پوزیشن دیکھو, نمازی بڑھ رہے ہیں, روزے دار بڑھ رہے ہیں, حج کرنے والے بڑھ رہے ہیں, زکات دینے والے بڑھ رہے ہیں, مصلیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن حالت یہ ہے کامیابی دور تک نظر نہیں آتی, کامرانی دور تک نظر نہیں آتی, مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تکالیف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں ہیں, جتنا بھی اصلاحی کام ہو رہا ہے, وہ صرف اور صرف انسان کو ظاہری اعمال سے آراستہ کرنے کا ہو رہا ہے, اور ظاہری سانچے کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب ہم رسول اعظم کی زندگی دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آقا نے صرف ظاہری ڈھانچہ نہیں سنوارا تھا, بلکہ جسم کے بادشاہ کو سنوار دیا تھا, دل کو سنوار دیا تھا, اور دل کو سنوارنے کی بنیاد پر اب کیفیت ایسی ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دل سنورے ہوئے بندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں توجہ چاہوں گا. آج نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن اللہ اکبر, مسلمان سے کوئی ڈیلنگ کرنے کے لیے 50 بار سوچتا ہے, مسلمان کے پاس امانت رکھنے کے لیے 50 بار سوچتا ہے, مسلمان کے وعدے پر بھروسہ کرنے کے لیے آدمی 50 بار سوچتا ہے. ارے بھائی یہ نماز پڑھتا ہے, ارے بھائی یہ روزے رکھتا ہے, یہ حج پہ حج کرتا ہے, عمرے پہ عمرہ کرتا ہے, داڑھی دیکھو, دین کے کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھو, اس کے ساتھ تمہیں ڈیلنگ کرنے کے اندر, معاملات کرنے کے اندر, اس کے ساتھ روابط رکھنے کے اندر کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. اس کی دکان سے مال خریدو, دھوکہ نہیں کھاؤ گے, اس کے ساتھ لین دین کرو, دھوکہ نہیں کھاؤ گے, اس کے پڑوس میں رہو, پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مسلمان ہے, نگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا, بچی اس کے پڑوس میں رہے گی تو عزت اس کی محفوظ رہے گی, اس کی سنگت میں بیٹا رہے گا تو زندگی سنور جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, امت مسلمہ کے بڑے طبقے کی پوزیشن یہ ہے, جو ہائی کوالیفائیڈ ہے وہ اکثریتی مسلم علاقے میں رہنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کاسموپولیٹن علاقے میں چلے جاؤ جہاں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہوں. میں حیران ہوں, اللہ اللہ, کلمہ پڑھنے والا کوالیفائیڈ ہو گیا تو مسلم بستی سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کو تلاش کرنا چاہیے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے, صبح اٹھ کے گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے, معمولی باتوں پر
मालूम मामूली बातों के ऊपर दस्तों गिरेबां हो जाना, बाइक के सिलसिले में झगड़ा, पानी के सिलसिले में झगड़ा, आवास के सिलसिले में झगड़ा, बच्चों के लड़ाई, बच्चों के मामले में झगड़ा, ये सारी चीजों को देखकर इंसान हटता चला जाता है। अरे भाई ये नमाजी है, ये रोजेदार है, ये हज करता है, ये ज़कात देता है, ये दीन के कामों में आगे नजर आता है, तुम इससे पीछा क्यों छुड़ा रहे हो, डिस्टेंस क्यों मेंटेन करते हो? तो आइए मैं आपको बताऊं, वजह ये है कि ये नमाजी जरूर है, लेकिन दुकान के ऊपर नमाजी ये मुसलमान भी पक्का है या नहीं? ये दुकानदार ये नमाजी जरूर है, लेकिन इसके पास अमानत रख करके देखो, ये अमानत के अंदर खयानत तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजों को जब जांचते हैं तो इसके अंदर तब्दीली नजर आती है। एक तरफ जाहिर इस्लाम बता रहा है, बातिन की पोजीशन जुदा नजर आ रही है। वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने जाहिरी ढांचे की तरबियत का एहतमाम किया और संवारने का एहतमाम किया, लेकिन जब रसूल के सहाबा की जिंदगी देखी जाती है तो कैफियत ये है, अगर वो मस्जिद में मुसलमान नजर आते हैं तो तिजारत की मंडी में भी मुसलमान ही नजर आते हैं, किसी के पड़ोस में भी मुसलमान ही नजर आते हैं, किसी से डीलिंग में भी मुसलमान ही नजर आते हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह सबसे बड़ी ये थी, उन्होंने सिर्फ जिस्म के ऊपर और जाहिरी आज़ा के ऊपर इस्लाम की हुकूमत कायम नहीं की थी, उन्होंने अपना दिल मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिया था। आज जरूरत है इस दिल को पहले जांचो, आज जरूरत है इस दिल का एहतिसाब करो, आज जरूरत है इस दिल का मुआयना करो, आज जरूरत है दिल की परागंदगी को देखो। आज की बेकरारी का सबसे बड़ा सबब यह है, जिस्म पर कीमती लिबास जरूर होगा, लेकिन रात की नींद के लिए टेबलेट खाने की जरूरत महसूस होती होगी, नहीं आ रही है चैन की नींद। और सहाबा की जिंदगी देखते हैं तो तलवार के नीचे भी चैन की नींद उनको नजर आ रही है, तख्त पर हो या तख्ते पर मुतमईन नजर आते थे। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि दिल संवरा हुआ था। और जानते हैं आप, एक मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप अगर 4000 साल पीछे चले जाएं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक का जायजा लें तो अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल आज़ परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बेआबो गया वादी के अंदर बीवी और बच्चे को छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोनों को छोड़ करके वो जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन आप जरा सोचो, जब खाने काबा की तामीर के लिए तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के घर की जब तामीर फरमाते हैं तो नन्ना सा बच्चा बड़ा हो चुका था, उठा उठा करके ईंट देता था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे हैं। बड़ी अजीब पोजीशन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआशरे को देख रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं, शाम के इलाके को अपनी आंखों से उन्होंने देखा था, फिलिस्तीन को देखा था, वहां के हालात से वाकिफ थे। लेकिन अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान पर कमंदे डालने वाले को नहीं देखा था, हवाई जहाज उड़ते हुए नहीं देखे थे, जमीन के खजाने उगलते हुए नहीं देखे थे, तरक्की याफ्ता दौर आज के दौर जैसा उन्होंने नहीं देखा था। मैं हैरान हूं, अल्लाह अल्लाह, खाने काबा की तामीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ करते हैं तो ये दुआ क्यों करते हैं? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, उनमें ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो तेरी आयतों की तिलावत करे, ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो किताब व हिकमत की तालीम दे, ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो दिलों का तज़किया फरमाए। मैं हैरान हूं, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल बाद
جو نبی پیدا ہونے والے ہیں اس نبی کے لیے دعا آج کعبے کے سامنے آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کر رہے کہ نماز پڑھانے والا نبی پیدا فرمانا، ایسا نبی مبعوث فرمانا جو روزہ رکھانے والا ہو، جو حج کرانے والا ہو۔ میں اس گھر کے طواف کے لیے اور اس گھر کی حج کے لیے لوگوں کو آواز دے رہا ہوں تو وہ بھی آئے اور آواز دے۔ نہیں، دو صفتوں کو انہوں نے ذکر فرمایا اور ان دو اوصاف سے انہوں نے یاد کیا، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرمانا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ اللہ، میں حیران ہوں، پتہ چلا نبی آج کے حال کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے زمانہ آئے گا، ترقی کا دور ہوگا، علم بہت بڑھ چڑھ کر کے بولے گا، آدمی علم کے اعتبار سے بہت ترقی کرے گا، یہاں تک کہ چند پرزوں کے ذریعے انسان ہوائی جہاز بنا کر اس کے اوپر سوار ہو کر ہزاروں فیٹ کی بلندی پر پہنچے گا۔ چھوٹے سے انسٹرومنٹ کے ذریعے انسان ہزاروں میل کی مسافتوں کو گفتگو کے لیے آسانی سے طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں تھی۔ اگر کسی کو اعتراض ہو کہ نبی کے حوالے سے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ نبی سے یہ چیز پوشیدہ نہیں تھی، کیا یہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ ارے نادانو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے سمجھ لو، بات ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ ابراہیم آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو ادھر حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور ادھر ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ساری چیزوں کے نام سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں وہ ساری چیزیں حضرت آدم کے سامنے اللہ نے رکھ دی اور سب کے نام بھی اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے زمانہ آئے گا، علم ترقی کرے گا۔ بہت غور سے سننا آج جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، اور اس اجتماع کے اندر اگر سرمایہ دار اور حصول علم کے اندر زندگی گزارنے والے طلباء اور تعلیم یافتہ لوگ ہوں تو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے زمانہ ترقی کرے گا، علم بہت بڑھے گا، زمینوں کے چھپے ہوئے خزانے دریافت کر لیے جائیں گے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا، چاند پر کمندیں ڈالی جائیں گی اور زمین و آسمان کے درمیان کے خلے کا استعمال ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا علم تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب لوگ اس علم کی طرف بڑھیں گے، اس کو پانے کے لیے بڑھیں گے، اس کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آج شاید ہی کوئی غریب یا امیر ایسا باپ ہوگا جو اپنے بچے کے حوالے سے یہ نہ سوچتا ہو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے۔ ہر باپ یہ سوچتا ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہتر سے بہتر سیلری کمائے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے۔ آپ پوری سوسائٹی کا اور پوری آبادی کا جائزہ لے لیں، سرکار جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے زمانہ آئے گا، تڑپ بڑھے گی۔ آخر یہ تڑپ بڑھی کیسے؟ یہ طلب بڑھی کیسے؟ تو موجودہ دور کا دانشور طبقہ دیکھ رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے بغیر مسلمان سوسائٹی کے اندر اعلیٰ مقام نہیں پا سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر تعلیم ہی کے ذریعے اعلیٰ مقام پانا ہے، اور یہی تعلیم جو سیکولر تعلیم ہے اگر تسکین قلب کا ذریعہ ہے، تو میری اپنی ریسرچ ہے اور میری اپنی تحقیق ہے، میں بڑے چیلنج اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خالص دنیاوی علم حاصل کرنے والا اور محل میں رہنے کے بعد اور ریسرچ لیبوریٹری میں رہنے کے بعد بھی، ریسرچ سینٹر میں رہنے کے بعد بھی مطمئن نظر نہیں آتا، بے قرار نظر آتا ہے۔ لیکن ایک عالم دین قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، مسائل کی تحقیق کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے وہ بے قرار نظر نہیں آتا، مطمئن نظر آتا ہے۔ فرق بتاؤں گا، میں فرق بتاؤں گا۔ آخر یہ سیلاب اس علم کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟
اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس میں پیسہ ہے. 20 سال پہلے کلاسز کی سسٹم نہیں تھی. کلاس ٹیچر اتنا پڑھا دیتا تھا کہ بچہ اسی میں پرسنٹیج لے کر آ جاتا تھا. اب تو وداؤٹ کلاسز کوئی بچہ ایس ایس سی میں پاس نہیں ہو سکتا, 12th میں پاس نہیں ہو سکتا. یہ سچویشن بن چکی ہے. غریب ماں باپ پریشان کہ میرا بچہ کلاسز یا ٹیوشن نہیں لے گا تو پاس کیسے ہوگا. یہ سچویشن ہے. تو اس علم کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. میں بڑھنے سے روک نہیں رہا, بڑھو ضرور, لیکن تمہیں فکر درست کرنی ہوگی, تمہیں سوچ درست کرنی ہوگی, تمہیں نظریہ درست کرنا ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج سچویشن یہ ہے کہ مغربی دنیا نے یہ پلان بنا لیا ہے, جو ہمیں پسند ہوگا ہم دنیا کو بتائیں گے, جو ہم پہنیں گے وہی پہنائیں گے, جو ہم کھائیں گے وہی کھلائیں گے. یہ فکر بن چکی ہے. اس لیے اگر سائنس کے میدان میں ہم بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی سائنس کی طرف دوڑائیں گے. اس لیے آج سائنس کا رجحان بڑھ رہا ہے, ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھ رہا ہے. اچھی چیز ہے, بڑھو ضرور. لیکن حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ اس علم کی طرف بڑھنے والا انسان بے قرار بھی ہوگا, اس علم کی طرف بڑھنے والا انسان بے چین بھی ہوگا, اس علم کی طرف بڑھنے والا انسان اضطراب کی کیفیت سے دو چار بھی ہوگا. اس لیے فرمایا اے اللہ تیری بارگاہ میں میری التجا ہے, ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور دلوں کا تزکیہ فرمائے. یعنی اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو علم حاصل کرتے کرتے علم کے حصول کے اندر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے. یعنی دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمتیں ہونی چاہیے, دل کے اندر مخلوق خدا کی محبت ہونی چاہیے, دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے, اسلام اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. آخر اس سے فائدہ کیا؟ تو آپ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے سرجن کڈنی چوری کر کے بیچ دیتے ہیں, بڑے بڑے سرجن نہ جانے کس کس طریقے سے انسان کے اعضا چرا کر فروخت کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوا. اگر کوئی شخص اپنے دل کو اسلام سے منور و مجلہ کر لے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اعضا چرائے گا نہیں, بلکہ مرنے والے کو اپنا خون دے کر اور اس کا بہترین علاج کر کے اسے بچانے کی مکمل کوشش کرے. تزکیہ بہت ضروری ہے. مغربی دنیا میں خودکشی کے حوالے سے لوگ پلان سیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم 26 لوگ مل کر کے کیسے سوسائڈ کریں. خودکشی پلان بنتا ہے, کیسے سوسائڈ کیا جائے. کیا تکلیف ہے آپ کو سوسائڈ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دل کو قرار نہیں, سکون نہیں. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا, بیٹی اپنے گھر پر ہے یا کہاں ہے کچھ نہیں معلوم. ایک عجیب کیفیت ہے جینے میں. کیا کرے جی کر کوئی کام نہیں. کیا کریں, خود اپنے اوپر ہم بوجھ بن چکے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے 10 لوگوں نے خودکشی کی. کس طریقے سے؟ ایک پہاڑ کے اوپر بلندی پر جہاں تک ممکن ہو سکا چڑھے, اور چڑھنے کے بعد وہاں سے انہوں نے ساتھ میں چھلانگ لگا دی. سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. بے چینی بڑھ رہی ہے, بے قراری بڑھ رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام ان کے سینے کے اندر نہیں ہے, اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کو بھی مضطرب کرو, مسلمان کو بھی بے قرار کرو. اس لیے دنیا نے یہ پلان بنا لیا. ایک ہی طریقہ ہے, ان کا رشتہ اسلام سے کمزور کرو, ان کے اخلاق کے اندر برائیاں پیدا کر دو, بد اخلاقی کا شکار کر دو, اسلام سے فاصلہ بڑھا دو, قانون الہی اور قانون رسول پر عمل ان کے دل و دماغ پر مشکل بنا دو. یہ خود سوسائٹی میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں
کہ آج کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا مشکل ہے. جب یہ کہنے لگ جائیں گے تو سمجھ لینا یہ قوم بھی بے چینی کی شکار ہو جائے گی, یہ قوم بھی بے قراری کی شکار ہو جائے گی. لیکن جب میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اللہ, کیسا بھی دور کیوں نہ رہا ہو, جس نے رسول اعظم کی تعلیم پر عمل کیا, صحابہ کے ارشادات پر عمل کیا, اسلام کے عادات و اطوار کو اپنی زندگی میں اپنایا, وہ کبھی بے قرار اور مضطرب ہو کر کے جان دیتا نظر نہیں آتا, بلکہ یہ کہتا ہے اگر جان دے کر کے بھی میں اسلام کے قانون پر عمل کر سکتا ہوں تو جان بھی دے دوں گا, لیکن اسلام کے قانون کے خلاف اپنی زندگی نہیں گزاروں گا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسلام سینے میں گھر کر جائے. یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں صحابہ میں جن سے آرزو پوچھی جاتی تھی کہ تمہاری آرزو کیا ہے, سولی پر چڑھانا ہے, تختے پر چڑھانا ہے, اور ان سے پوچھا جاتا تمہاری آرزو کیا ہے تو جواب میں یہی کہتے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. نہ ماں کی فکر, نہ باپ کی فکر, نہ بھائی کی فکر, نہ بیٹی کی فکر, نہ بیٹے کی فکر, 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. یہ اسی تزکیے کا نتیجہ تھا, یہ اسی دل کے بدلنے کا نتیجہ تھا. میں حیران ہوں, یہ بات جو عرض کر رہا ہوں غور سے سنیں. میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک آیت کی تفسیر, خوشی سے میرا دل باغ باغ ہو. موجودہ دور میں جیسے ایک امید کی کرن نہیں, امید کا آفتاب نظر آ گیا. میں پڑھ رہا تھا, پہلے آیت کا شان نزول بتا دوں. چند کفار و مشرکین جنہوں نے زنا بھی کیا تھا, قتل و غارت گیری بھی انہوں نے کی تھی, اور کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک بھی رہے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب بڑھتا ہوا انہوں نے دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ چلو ہم بھی حضور کی دعوت کو قبول کرنے کی کوشش کریں. آئے حضور کے پاس, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت بہت اچھی ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ کفر و شرک تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو جرم ہمارا ہے ہی, لیکن ہم نے نہ جانے کتنوں کا قتل کیا ہے, نہ جانے کتنے زنا ہم نے کیے ہیں. تو اگر مرنے کے بعد ہمارے ان اعمال کا ہم سے اگر مواخذہ ہوگا اور اس کے عوض کے اندر ہم اگر جہنم میں ڈالے گئے تو پھر مذہب چھوڑ کے فائدہ کیا؟ پھر چھوڑ کر فائدہ کیا؟ آقا کریم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے یہ عرض کیا, میرے رب نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا. یہ آیت لے کر جبریل امین حاضر ہوئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے غلاموں سنو, مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, اور وہ مغفرت فرمانے والا, رحمت فرمانے والا ہے. یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, اور پھر اس کے بعد وہ آغوش اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوئے. اب مفسرین کی اس کے سلسلے میں رائے کو آپ ذرا سنیں. ارشاد فرماتے ہیں, زندگی پر کفر کرنے والا, زندگی پر شرک کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تو مولا اس کی زندگی کو بدل بھی دیتا ہے, اور اس سے کوئی مواخذہ بھی نہیں فرمائے گا, بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر کوئی مومن بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ کیا اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یقیناً معاف فرمائے گا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور پھر اس آیت کے پیار کے حوالے سے, اس آیت کو
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا محبوب رکھتے تھے، اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اسے سنو. ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کی دولت سے زیادہ، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے تو یہ آیت کریمہ. اسلام مایوسیوں کی طرف نہیں لے جاتا، اسلام امید کی کرن دکھاتا ہے، امید کے آفتاب دکھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا جائزہ لے لو، پوری دنیا کا جائزہ لے لو، الحمدللہ مسلمانوں میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد آپ کو اتنی نظر نہیں آئے. یہ صدقہ ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں آپ سرکار کیسے امید جگاتے تھے، کیسے امید جگاتے تھے؟ غار ثور کے اندر صدیق اکبر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ بھی گئے، دہانے پر ہیں. اب آپ ذرا سوچو، غار کے دہانے پر دشمن پہنچ چکا ہے تلاش کرتے ہوئے، اب کوئی گنجائش بظاہر بچنے کی نظر نہیں آتی. صدیق اکبر نے برجستہ کہا حضور تھوڑی سی گردن یہ جھکائیں گے ہمارے پیر نظر آ جائیں گے. اب کیا ہوگا حضور؟ کائنات کے مالک و مختار رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ افزا جملہ صدیق اکبر کو کہا، قرآن نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. یہ کیوں تھا؟ دل مطمئن تھا، دل اسلام کے نور سے منور و مجلہ تھا، دل صاف اور ستھرا تھا. آج دیکھیں اخبار پڑھ کے نیند اڑ جاتی، الیکٹرانک میڈیا میں خبر پڑھ کر نیند ہو جاتی. کوئی دنیا کے کسی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو کہ مالک ملک اللہ رب العزت ہے. وہ جسے چاہے گا وہی موت کی وادیوں سے گزرے گا اور جسے چاہے گا وہی زندگی عطا فرمائے گا. ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے اور وہی پالنہار حقیقی ہے. یہ دل میں بیٹھنا تو چاہیے، یہ دل میں بٹھاؤ، یہ دل میں بٹھاؤ. آپ ذرا سوچو نا، اللہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ ساری کائنات جو اس نے پیدا کی، آسمان و زمین اس نے پیدا کیا. بہت سارے بلڈر ہوں گے یہاں پر، فلیٹ کی بکنگ سے پہلے ایک اچھا خاصا بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ اتنے اسکوائر فٹ کا ہوگا، یہاں گارڈن ہوگا، یہاں گیلری ہوگی، یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان ہوگا. یہ نقشہ تیار کر کے پھر اس کے بعد سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کانٹریکٹر آتا ہے، وہ بلڈنگ اسی حساب سے بنا دیتا ہے. کوئی نقشہ ہوتا ہے نا، کوئی خاکہ ہوتا ہے ذہن میں. لیکن میرے رب کی شان کیا ہے؟ اس خاکے کے مطابق بندہ کیا کرتا ہے؟ اس میں مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ چاہیے، لوہا چاہیے، پتھر چاہیے، پانی چاہیے، اسٹیل چاہیے، مزدور چاہیے، تب جا کر کے یہ پوری بلڈنگ تیار ہوتی. کب تیار ہوگی؟ بھئی آپ کو پوزیشن 1 سال میں ملے گا، پوزیشن 3 سال میں ملے گا. نادانو، یہ ساری چیزیں اپنی نگاہوں کے سامنے روزانہ دیکھتے ہو، لیکن کبھی میرے رب کی عظمت کو پڑھو اس کی شان کو. رب فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان. کیا خوب ترجمہ کیا، کیا خوب ترجمہ کیا. بدیع السماوات والارض، نیا آسمان اور زمین پیدا کرنے والا. نیا، یہ نیا کا لفظ کیوں؟
اس لیے کہ آسمان کی تخلیق سے پہلے کوئی دوسرا آسمان تو تھا ہی نہیں نا. یہ اللہ نے کیسے بنایا؟ یہ آسمان اور زمین کیا جنات سے اس نے بنوایا؟ فرشتوں سے اس نے بنوایا؟ تو قرآن آگے اس کی وضاحت فرماتے نہیں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب میرے مولا نے ارادہ کیا کہ آسمان ہونا چاہیے، زمین ہونا چاہیے، فرمایا ہو جا، فوراً وجود میں آ گئی. ہم اس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، انسان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اگر مسلمان یہ کہتا ہے مولانا آج کے دور کے اندر اسلام پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے، میں کہتا ہوں تیرا ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ رب سے زیادہ تجھ پر کوئی مہربان نہیں ہے. اس نے کوئی ایسا حکم بندے کو دیا ہی نہیں ہے جو بندے کے لیے ڈیفیکلٹ ہو. اس نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق دیتا. یہ سوچ کہاں سے بنی؟ جب قرآن نہیں پڑھا تب بنی. یہ سوچ کب بنی؟ جب محبت الہی کی شمع کما حقہ دل میں روشن نہیں ہوئی تب بنی. جب محبت رسول کی شمع کما حقہ دل میں روشن نہیں ہوئی تب بنی. مسلمانوں، اگر تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو مغرب کی فکر کو فالو مت کرو. قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان کو دیکھو اور اس کے مطابق چلو. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سرکار نے صحابہ کے سینے میں دین اس طریقے سے بٹھا دیا تھا. وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، بے خوف تھے، وہ شیر دل تھے. ان کا قلب بہت مطمئن تھا، وہ مضطرب نہیں ہوتے تھے. آج اگر ہمارے پاس 10 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد بچہ ایس ایس سی میں پاس ہو جائے اور آگے کی فیس کا مسئلہ ہے تو ہم بے چین ہو جاتے. ہونا چاہیے. اناج کے لیے پریشان، اس کے لیے پریشان، اس کے لیے پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. لیکن میں حیران ہوں، صحابہ کی زندگی دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے وہاں پر اصحاب صفہ کے چبوترے پر، وہی ہے. کل کیا کھاؤ گے؟ جس خدا نے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا. جانتے ہیں آپ وہ صحابہ جن کے پاس کھجوروں کے باغ تھے، وہ کھجوریں لا کر کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور اس چبوترے پر جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، وہاں پر 40 کے قریب صحابہ ہوتے. بھوک لگتی، لکڑی سے کچھ کھجور کو توڑتے اور کھا لیا کرتے تھے. ایک ہی چادر ہوتی جسے وہ پہنا کرتے تھے، اسی میں زندگی کاٹا. کیا مسجد نبوی شریف میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے تھے؟ پھر ان صحابہ کو ان کے مالدار ہونے کے اعتبار سے اس دولت کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا، ہر ایک کا کام جدا جدا ہے، ہر ایک کی پسند جدا جدا ہے. پوچھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے اس طرح سے اطمینان کیوں حاصل کر لیا؟ تو جواب ملے گا، بازار میں جاؤں گا تو چند لمحوں کے لیے رخ مصطفیٰ اوجھل ہو جائے گا، یہاں بیٹھوں گا تو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھوں گا. اس سے بڑھ کر کے میری معراج اور کیا ہو سکتی ہے؟ تجارت بھی ضروری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فقر و فاقے کے اندر بھی مطمئن کیوں تھے؟ اس لیے کہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھا. یہ خالی ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ خالی ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک ولی کامل کا نکاح اپنے ہی پیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. پیر صاحب تلاش کرتے ہیں کہ میری بیٹی بھی ولایت کے اونچے منصب پر فائز ہے، کوئی اچھا لڑکا مل جائے. تلاش کرتے ہیں. عابد و زاہد، آج تو ہیرو جیسا تلاش کرنا ہوتا ہے. عابد و زاہد کون تلاش کرتا ہے؟ بابا اس کو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ یہ پکچر دکھانے نہیں لے جائے گا، گھمانے نہیں لے جائے گا. یہ سوچ ہے.
العیاذ باللہ. خیر، لڑکیوں کے حوالے سے سوچ بدل رہی ہے. میرے پاس جتنے بھی کروڑ پتی، ارب پتی، ابج پتی جو بھی رشتے کے لیے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حضرت کوئی دیندار لڑکی بتاؤ. میں نے کہا آج تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے، 1400 سال پہلے حضور نے یہی فرمایا تھا کہ تلاش کرنا ہو، دیکھنا ہو تو دینداری دیکھنا. اللہ کا شکر ہے کہ تم آج یہ تلاش کر رہے ہو. آپ دیکھ لیجئے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی میں دیکھ تو بزرگ تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے. پھر ایک دن خیال آیا کہ یہ مرید بڑا اچھا ہے، تہجد اس کی مس نہیں ہوتی، غریب بہت ہے، بہت غریب ہے، روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، لیکن تہجد اس کی مس نہیں ہوتی، عبادت و ریاضت اور حلال و حرام کا بڑا خیال رکھتا ہے. انہوں نے اس سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دو، کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا حضور جیسا آپ کا ہو، لیکن حضور آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا تو فکر نہ کر، جس حال میں رکھے گا میری بچی اس حال میں رہے گی، میری بچی اس حال میں رہے گی. اس نے کہا حضور مجھے 2 دن کی مہلت دیجیے. 2 دن کی مہلت دی. وہ 2 دن کے لیے روٹیاں جمع، مطلب محنت کیا. محنت کرنے کے بعد اس نے 2 دنوں رات محنت کر کے سوچا شادی کے بعد 2 دن میں محنت کے لیے نہیں جاؤں گا، 2 دن کی روٹی جمع کرنے جتنی پونجی جمع کر دی. روٹی جمع کر لی اس نے، روٹی جتنی پیسے رقم، اور روٹی بھی بنا لی اس نے. شادی ہوئی. رات کو جب دلہن بن کر کے وہ آئی تو 4 روٹیاں تھیں، اس میں سے 2 روٹی لیتا ہے، ایک اسے دیتا ہے، ایک اپنے پاس رکھتا ہے. تو بیوی پوچھتی ہے ذرا یہ بتائیے وہ ایکسٹرا 2 روٹی کس چیز کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شادی کے بعد کل میں شاید مزدوری کے لیے نہ جا سکوں تو 1 دن پہلے کے رزق کا انتظام میں نے کر لیا ہے. کہا میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، نہیں گزار سکتی. کہا کیوں؟ کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ کل تک تم زندہ رہو گے، یا تم یہ نہیں جانتے کہ جو خدا آج تمہیں روزی دے رہا ہے وہ کل بھی تمہیں عطا فرمائے گا. یہ سوچ بچیوں کی تھی، یہ فکر تھی، یہ خیالات تھے. بلکہ میں ایک واقعہ عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. حضرت عبداللہ، یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. 17 سال کی عمر اور کم و بیش 19 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے. 17 سال کی عمر. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر بیٹھے تو 17 سال کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر آئی ہے، ایک گزارش میں آپ سے کروں گا، اور وہ گزارش بس اتنی ہے کہ ہماری بوٹیوں کے ٹکڑے ہو جائیں یہ تو گوارا کر لینا، لیکن ابا جان کبھی کوئی مشتبہ لقمہ بھی ہمارے حلق میں اترنے نہ پائے، اس کا آپ بھرپور خیال رکھیے گا. یہ ایک 17 سال کا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے. پھر بیٹھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا، علماء کو جمع کیا اور کہا کہ پہلے کال بہت سارا مال جمع پونجی کے طور پر پڑا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مستحقین کو دے دینا چاہیے یا اسے بیت المال میں جمع کر لینا چاہیے؟ علماء نے کہا ان کے شامت اعمال کا نتیجہ بیت المال میں ڈال دیجئے. انہوں نے فرمایا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں سب کا مال سب کے حوالے کر دیا جائے. کہا ٹھیک ہے جیسا حضور آپ کا ہو. کہا ٹھیک ہے میں قیلولہ کر لوں، ظہر کے بعد یہ بات ہوئی، قیلولہ کر لوں اور عصر کے بعد یہ مال ان کا جن لوگوں کا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ عصر تک آپ زندہ رہیں گے؟ ضمانت دے سکتے ہیں؟ ذرا سوچو آپ، کیا سوچ تھی، کیا افکار و نظریات تھے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حالات بدل چکے ہیں، سوچ بدل چکی ہے. ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ضرور ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن رب العالمین کہنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم حلال کی طرف توجہ نہیں دیتے، حرام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ناجائز کی طرف توجہ دیتے ہیں، دنیا میں ڈوبتے جا رہے ہیں، حالات اس لیے بگڑ رہے ہیں۔ مطمئن رہو، اطمینان کی سانسیں لو، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرو، کامل توکل کرو اور اپنی زندگی کو اس اعتبار سے گزارو کہ ہم جئیں گے تو قانون الہی کے مطابق اور مریں گے بھی تو قانون الہی کے مطابق انشاءاللہ مریں گے۔ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ تو دنیا مضطرب کرنے کے لیے اسلام سے ہمارا فاصلہ بڑھا رہی۔ کیسے بڑھاتی ہے آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہو۔ فرانس کا ایک پادری، اسے افریقہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے سینے سے اسلام نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ جب وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے 40 سال تک افریقہ کی سرزمین پر محنت کی۔ اس کے بعد فرانس میں کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر اسے بلایا گیا اور اس سے سوال کیا گیا کہ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ تمہیں دیے گئے مسلمانوں کو کرسچن بنانے کے لیے، بتاؤ کتنے مسلمانوں کو تم نے کرسچن بنایا؟ اس نے سر جھکا لیا اور جواب میں اس نے کہا مسلمان کو میں مرتد تو نہیں بنا سکا، عیسائی تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے 40 سال کے اندر محنت کر کے بس اتنا کام ضرور کیا ہوں کہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ کہا اس کی مثال بتاؤ، ایگزامپل دو۔ تو اس نے کہا میں جب افریقہ میں قدم رکھا تھا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوتا تو ایک دوسرے کو استودعک اللہ فی دینک و امانتک و خواتیم عملک کہتا، باپ گھر سے نکلتا تو بیٹا کہتا فی امان اللہ، اللہ 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 حافظ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن 40 سالہ محنت کے بعد آج یہ پوزیشن ہو گئی ہے، اب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹا اللہ حافظ بھی نہیں کہتا، فی امان اللہ بھی نہیں کہتا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا ذرا ابا کو ٹاٹا کر دے، بائی بائی کر دے، اب بیٹا ٹاٹا اور بائی بائی کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک معمولی عمل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نہیں جانتے اسلامی ثقافت اور تہذیب سے رشتے کو توڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی تیزی سے داخل ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، سوسائٹی کا جائزہ لیں تو حالات بالکل بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں۔ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اسلام سے رشتہ اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور مسلمان یہ سوچتا ہے اگر میں نے مغربی تہذیب نہیں اپنائی تو سوسائٹی میں جی نہیں سکوں گا۔ کیا کسی کے پاس اتنا مال ہے جتنا مال حضرت عثمان غنی کے پاس تھا؟ کیا کسی کے پاس اتنا مال ہے جتنا مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھا؟ کیا کسی کے پاس اتنا مال ہے اور اتنا وہ دولت مند ہے جتنے میرے مصطفیٰ دولت مند تھے؟ پھر مجھے بتاؤ، وہ اتنے سرمایہ دار ہو کر کے بھی ان کی زندگی دیکھو تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تابع نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے وجود سے اسلام پھیلتا تھا، ان کی زندگی سے اسلام پھیلتا تھا۔ آج ہمارا دل اس لیے بے چین ہے، اس لیے بے قرار ہے کہ ہم نے قانون الہی اور قانون رسول پر عمل کرنے کو دشوار سمجھ لیا ہے، اور اب یہ سوچ اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو ہر خاص و عام کی زبان پر یہ بات ہے، یار بہت ڈیفیکلٹ ہے آج کی پوزیشن میں، بہت ڈیفیکلٹ ہے آج کی پوزیشن میں۔ میں کہتا ہوں ذرا سچی آقا سے محبت کر کے دیکھو، ہر چیز تمہیں آسان نظر آئے گی، ہر چیز آسان نظر آئے گی۔ سچی محبت کر کے دیکھو، سچی محبت کر کے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی، ایک ہوتی ہے اپنی پسند، ایک ہوتی ہے نبی کی پسند۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا،
لیکن ماں خدمت کی مستحق تھی، اس کی خدمت کرنا ضروری تھا، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نہ جا سکے، سرکار نے خود بھیجا حضرت فاروق اعظم کو۔ یہ واقعہ نئی جہد سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فاروق اعظم پہنچے اور عرض کرتے ہیں، اویس رسول اعظم نے تمہیں سلام پیش کیا ہے اور یہ جبہ تمہارے لیے تحفتاً پیش کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کی امت کے لیے مغفرت کی تم دعا کرو، تم دعا کرو۔ یہاں ایک سنت بتا دوں، سیدنا فاروق اعظم بھی عمرہ کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا تھا، عمر ذرا ہم کو بھی دعا میں یاد رکھنا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے یہ عمل میں نے دیکھا ہے، جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں سے فرمایا تھے، مجھے دعا دو، مجھے فی امان اللہ کہو۔ آپ ذرا سوچو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاروق اعظم کو بھیجا، بہت غور سے سنیے گا، اور کیا پیغام بھجوایا؟ پیغام یہ بھجوایا کہ اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ فاروق اعظم نے جبہ دیا، حضرت اویس قرنی سے عرض کیا کہ رسول اعظم نے فرمایا ہے کہ حضور کی امت کے لیے مغفرت کی تم دعا کرو۔ لیکن اے اویس، ایک سوال ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا سوال؟ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اویس ذرا تم بتاؤ، تم نے سرکار کا زمانہ پایا، مدینے کے قریب بھی تھے، کوئی زیادہ دور تو یمن نہیں تھا، پھر بھی تم حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ حضرت اویس قرنی نے جو کہا اسے سنو۔ عرض کرتے ہیں، عمر تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تم نے دیکھا ہے حضور کو؟ فرماتے ہاں میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اچھا عمر ذرا مجھے بتاؤ، حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ ملی ہوئی تھی یا جدا؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گویا حضرت اویس قرنی فرماتے ٹھیک ہے، تم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے دیدار کیا ہے، لیکن مجھے دیدار سے محروم نہ سمجھنا، میں نے جتنا قریب سے دیکھا ہے میں ہی جانتا ہوں، میں یہاں رہ کر بھی حضور کو صرف دیکھا ہی نہیں، سرکار کی بھووں کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ ملی ہوئی تھی یا جدا تھی۔ اے اویس قرنی تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا، نادان، ایک ہے اپنی پسند، ایک ہے نبی کی پسند۔ میری پسند تو یہ تھی کہ حضور کا دیدار کروں، اور حضور کی پسند یہ تھی کہ ماں کی خدمت کروں۔ میں ماں کی خدمت کیا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے مجھے محبوب کا دیدار اس طرح سے عطا فرما دیا۔ یہ یاد۔ ایک دوسری بات اس پر عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی سے امت کے لیے دعا کے حوالے سے کیوں فرمایا؟ یہاں ایک اور چیز اجاگر ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے نا، وہ مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، دعا اس کی قبول ہوا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی دعا رد ہونے والی ہو اور حضور اس سے دعا کے لیے کہیں۔ حضور نے دعا کے لیے کہہ کر یہ بتا دیا کہ جو ماں کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں ہمارا حال ہے کیا؟ کیا حال ہے ہمارا؟ کیا سچویشن ہے ہماری؟ آج آپ لوگوں میں سے بہت سارے اجتماع میں آئے ہیں، بہت سارے ایسے بھی آتے ہوں گے اس سرزمین پر کہ یہاں شراب پیئیں گے، یہاں کاجو کی شراب ملتی ہے، ایسی شراب دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہاں شباب کی محفلیں جیسی ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ انسان اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس شہر میں بدکاری
دکھاوی کے لیے آتا ہے کہ یہاں ہمارا کوئی پہچان والا نہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ تو سب سے چھپ کر کے جرم کر رہا ہے، لیکن ذرا یہ بتا کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے کیا اس سے بھی تو چھپ کر کے جرم کر سکتا ہے؟ بلکہ اس کی شان تو یہ ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک سے باریک چیزوں سے بھی باخبر ہے، باخبر۔ اسی لیے ایک قبر سے ایک مردہ زنجیروں میں جکڑا ہوا باہر نکلتا ہے اور کوئی کھینچنے والا اسے قبر کے اندر کھینچتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کھینچنے والا جواب دیتا ہے تو پڑھتا تھا۔ پھر مردہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا تھا، وہ کھینچنے والا جواب دیتا ہے تو روزے بھی رکھتا تھا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ غور سے سنو، تو پھر کھینچنے والا جواب دیتا ہے اس لیے کہ تو رات کی تنہائی میں خدا سے شرماتا نہیں تھا، گناہ کرتا تھا، اکیلے میں گناہ کرتا۔ آج دیکھو یہی موبائل، یہی انٹرنیٹ، یہی گھر کی چار دیواری، بچے بچیاں، مرد عورت نوجوان، سب کی پوزیشن کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ کتنا بدتر حال ہو چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پس پشت رکھا۔ موجودہ دور ہو یا کوئی بھی زمانہ ہو، اگر کامیابی درکار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو، اور عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ تو عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ 3 آیتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا نیک لوگوں کی صحبت، کیا اللہ کے ولیوں کی صحبت، کیا اللہ والوں کی صحبت زمین کے اوپر بھی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں زمین کے اوپر کی بات تو بہت دور کی ہے، زمین کے اوپر بھی ضروری، زمین کے اندر بھی ضروری، اور میدان محشر میں بھی ضروری۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ والے کی ضرورت زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، میدان محشر میں بھی ہے۔ جی ہاں، زمین کے اندر بھی ہے، زمین کے اوپر بھی ہے، اور میدان محشر میں بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہو کہ غوث پاک کی محبت کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کہتا ہو خواجہ اعظم کی محبت کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کہتا ہو داتا گنج بخش کی محبت کی ضرورت نہیں، تو میں اس سے صرف اتنا کہوں گا، اگر یہ محبت ضروری نہ ہوتی تو قرآن میں کبھی یہ نہ آتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پتہ چلا یہ دعا اللہ نے ہم کو خود سکھائی ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر مولا کی بارگاہ میں مدد مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے ان کے جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اب انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پتہ چلا یہ دعا رب نے سکھائی، اور رب نے خود یہ تعلیم دی کہ یہ دعا مانگو کہ صالحین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا۔ تو زمین کے اوپر ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقام پر آپ دیکھیں اللہ اللہ، موت بھی اللہ عطا فرمائے، تو قرآن مقدس میں ادھر بھی ایک دعا بتائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ تو اللہ اللہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ اللہ، اے اللہ ہم کو موت بھی عطا فرما، تو نیک بندوں کے ساتھ نیک بندوں کی صحبت اور نیک بندوں کی معیت نصیب فرما، یعنی قبر کے اندر بھی
بھی نیک بندوں کی معیت نصیب ہو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا رشتہ دار مر جائے, کوئی مومن انتقال کر جائے, تو دفن ہونے کے ٹائم پر دفن کرنے کے لیے تم یہ دیکھو کہ اس کے پڑوس کے اندر اگر کسی اللہ کے ولی کا مزار ہو تو پڑوس میں ان کے دفن کرو کہ ان کے صدقے میں میت پر کرم ہو جائے گا. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمت والرضوان کی فکر پر قربان جائیے. وصیت فرماتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میری ماں کے قدموں میں مجھے دفن کرنا. اللہ اللہ, ماں کے قدموں کے نیچے دفن کرنے کی وصیت کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. اگر ان کے قدموں میں جگہ مل گئی تو جنت میں جگہ نصیب ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں تو یہاں مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کا ساتھ اور میدان محشر کے حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے انت ولی فی الدنیا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, یعنی محشر کے اندر مجھے تیرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا, ان کے ساتھ میرا حشر و نشر کرنا. تو نیک بندوں کی ضرورت زمین کے اوپر بھی, قبر کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی. اب ظاہر سی بات ہے جو کہتے ہیں کہ نیک بندے کی ضرورت ہے ہی نہیں, اپنے اعمال کام آئیں گے تو تم کو ضرورت نہیں, اس لیے کہ تمہارا حال تم خود جانتے ہو کہ قبر میں کیا ہونا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ ان کا ساتھ ہمیں چاہیے, اور تمہارے پاس کوئی ہو نیک تو تم اس کا ساتھ مانگو. ہمارے پاس تو غوث پاک ہیں, ہمارے پاس تو خواجہ پاک ہیں, ہمارے پاس تو امام احمد رضا ہیں, ہمارے پاس تو مخدوم سمنا ہیں. اگر تمہارے پاس ان آفتاب و مہتاب جیسے کوئی ہو تو لا کے بتاؤ, جب نہیں ہے تو تمہیں ضرورت نہیں. ہمارے پاس ہیں, ہمیں وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے. اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک, میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اعلی حضرت غالب سے شعر و شاعری نہیں سیکھی, غالب سے شعر و شاعری اعلی حضرت نے نہیں سیکھی. کس سے سیکھی؟ ارے کہوں گا تو عقل دنگ رہ جائے گی. میں دیانت داری سے کہتا ہوں کہ اعلی حضرت جھوٹ کبھی نہیں بولتے. خود ہی کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, خود ہی کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ. قرآن سے وقت نہیں ہے, ورنہ میں اعلی حضرت کی نعت کو قرآن سے ثابت کرتا. جتنی بھی نعتیں اعلی حضرت نے کہی ہیں وہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہی ہے, قرآن و حدیث کی تفسیر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک. اعلی حضرت کی حشر تک, تو جواب ملے گا ہاں. میدان محشر میں ماں ساتھ چھوڑ دے گی, دوست ساتھ چھوڑ دیں گے, بیوی بچے ساتھ چھوڑ دیں گے, لیکن مولا ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین, یعنی متقین قیامت میں اپنے ماننے والوں کو جنت میں ساتھ لے کر کے جائیں گے. اور غوث پاک کیسے متقی تھے تو خود ہی اعلی حضرت کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ آج سے یہ عزم مصمم کرو, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو. کوئی کہے میں یہ کر ڈالوں گا, اس سے کو تم کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ عقیدہ رکھو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اب بس یہ کہنے کے بعد میں حاصل گفتگو کی طرف آتا ہوں. اگر سوسائٹی کا کوئی کریم طبقہ یہ کہے کہ نماز پڑھو گے تو نوکری چلی جائے گی, برقع پہنو گے تو رشتہ نہیں ملے گا, شریعت کی پابندی کرو گے تو یہ پریشانی آئے گی, کہنا تیری مانو یا مصطفیٰ کی مانو. اس لیے کہ تیرے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا,
خدا کے چاہے سے سب کچھ ہوگا تو مانو اس کی جس کے چاہے سے سب کچھ ہوگا، اس کی ماں، اس کی ماں۔ جب کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، کہہ دیا اللہ عز و جل نے، تو غوث پاک کی ماں نے غوث پاک سے کہا عبدالقادر جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لٹنے کا خدشہ، سفر میں نکلے ہیں، لوٹ لیں گے ڈاکو، لیکن ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ یہ فکر نہیں کرتے ڈاکو کیا کریں گے، عقیدہ تھا وہی ہوگا جو خدا چاہے گا، وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ انہوں نے سچ کہا اور سچ کے کہتے ہی ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یاد رکھو، یہ عقیدہ پختہ رکھو، اور اسی لیے سنی دعوت اسلامی تحریک عمل میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے، تاکہ اس تحریک کے ذریعے عقیدے کی بھی پختگی ہو، اعمال کی بھی پختگی ہو، اور دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ذلت و رسوائی سے انسان بچ جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں جن کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی دور دراز سے آج کے اس اجتماع میں حاضر آئے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا ماحول قائم کریں، سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ العظیم جہاں جہاں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع ہوگا، نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اور ایک مرتبہ اگر کسی نوجوان کے دل میں آقا کی سچی محبت بیٹھ گئی اور وہ حضور کا سچا پکا غلام بن گیا نا، وہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں۔ تو اپنے بچے کو بچے کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو اسے آقا کا دیوانہ بنا دو، مصطفیٰ کا مستانہ بنا دو۔ سنی دعوت اسلامی یہی کام کرتی ہے۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔